آپ کے خلاف اختلافات رہے ہیں، رؤوف حسن صاحب سے گرفتار ہوئے ہیں، کیا کہیں گے اس کو؟ میں گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں جی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت صاحب، آج پی ٹی آئی نے بھوک ہڑتال کا اعلان بھی کر دیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 3 بجے، تو اس پر کیا ٹھیک ہے، ایک کارآمد ثابت ہوگا بھوک ہڑتال؟ مجھے علم نہیں ہے، ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ کیا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے؟ 3 بجے بھوک ہڑتال کیا جائے گا پارلیمنٹ کے سامنے، علامتی بھوک ہڑتال ہوگا۔ علامتی بھوک ہڑتال، بہرحال اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، کسی بھی شکل میں ہو، احتجاج جو ہے وہ جاری رکھا جانا چاہیے۔ پارلیمنٹیرین کے احتجاج میں آپ نظر نہیں آتے، کیا وجہ سے؟ سر نہ کسی پی ٹی آئی کی جو پارلیمنٹیرین احتجاج کرتے ہیں، چونکہ آپ اگر دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف کی جتنی آفیشیل میٹنگ ہو رہی ہے اس میں مجھے مدعو نہیں کیا جاتا ہے، تو لہٰذا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ مروت صاحب، آپ نے 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی شکریت مؤثر کرنے کے بعد، آپ اس کے سامنے پیش ہوں گے یا کیا آپ کا لازم ہے؟ آپ کو میں اپنی جگہ پیش ہونے کے لیے بالکل۔ اچھا مروت صاحب، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں ہمیں 5 سال پورے کرنے دیے جائیں، ججز کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ رکھنے نہ ڈالیں ہمارے راستے میں، وہ کہتے ہیں ہمیں 5 سال پورے کرنے دیں۔ پہلے مجھے تھوڑے شکوک تھے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ ملک میں جو مینڈیٹ کی چوری ہوئی، جو آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اور جو بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، شاید ان کو تھوڑی سی خفت ہے، لیکن ابھی نور پل کے سامنے آ گئی ہیں اور انہوں نے اون کر دیا کہ 2 یا 2.5 سالوں میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ ان کی ماں پہ ہوا ہے، یہ سب کچھ ان کے فائدے کے لیے ہوا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں تھریٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے، یہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹیررزم کے یا آرٹیکل 6 کی تحت کارروائی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی جمہوری اقدار سے آشنا ہی نہیں تھے، یہ لوگ اس ملک میں ان ویلیوز کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ٹیرنی، ڈکٹیٹرشپ اور ملک میں طوائف الملوکی کو جنم دے سکے۔ مریم بی بی اور میاں شہباز شریف یہ مینڈیٹ چوری کر کے حکومتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کے کیا آئین شکنی ہو سکتی ہے کہ آپ نے 9 فروری کو پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ اتنی بری طرح چوری کیا اور آپ نے آئین کو توڑا، کیونکہ الیکشن کمیشن اور تمام سے ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں، اور اس ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو آپ نے ان کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ آئین شکنی تو یہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو بیانات ہیں اور جتنے اقدامات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، یہ اپنی شبیہ جو ہے مزید کبھی سے کبھی تر بنا رہے ہیں۔ جو کے پی کے افضل مروت صاحب، صنم جوید کو گرفتار کیا گیا، بعد میں پارلیمنٹ بھی لے کے جایا گیا، اور باقی بھی پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کو پکڑا گیا ہے، ابھی بھی پیش کیا گیا ہے عدالت میں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کس کو پیش کیا؟ ابھی جو کل خواتین پکڑی ہیں آفس سے پی ٹی آئی کے، 13 خواتین پی ٹی آئی کے آفس سے کل اسی لیے تو پوچھ رہے تھے سر، آپ پی ٹی آئی سے بے خبر ہیں؟ میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ میں کسی طریقے سے کنیکٹ ہی نہیں ہوں، میں بالکل آرام سے سائڈ پہ ہوں۔ یہ سر سائڈ پہ کیا گیا یا خود سائڈ پہ ہوئے ہیں؟ میں کس طرح کے سوال کا آپ دیکھ نہیں رہے میں کس طرح سائڈ پہ ہوں؟ پانی پی ٹی آئی نے کہا اچھا شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے، یہ جو حالات بن چکے ہیں یہ کب تک نارملائز ہو جائیں گے، کیا ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے؟ صاحب کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو خان صاحب سے ملاقات ہے وہ ہوگی جب خان طلب کریں گے۔ بار بار میں کہہ چکا ہوں، جواب پورا دینے بھائی، آپ صاف ہی نہیں ہیں۔ جہاں تک بنو کے حالات کی بات ہے، بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے۔ ملک میں جو ارباب اقتدار ہیں وہ یہ ادراک رکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں خصوصاً سرحدی اضلاع میں امن و امان کی صورتحال جو ہے خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی ادراک رکھنا چاہیے کہ جن عسکری قوتوں کو لا کے باجوہ اور فیض کے دور میں ریہیبلیٹیشن کے لیے لایا گیا تھا وہ بھی
मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के प्रीडिसेसर का फैसला था, और अब लाने के बाद इस एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि भाई इनका तदारुक करना है। मेरा ज़िला लकी मरवत शदीद मखदूश हालात से दो चार है। बन्नू पहले हमारा ज़िला हुआ करता था, लकी मरवत इसकी तहसील होती थी। अब हम बिल्कुल पड़ोसी ज़िला है, और इस जो मजमा था इसमें मेरे हल्के के लोग भी गए हुए थे। जो वीडियोज आई है, जो इतलात आई है, अगर मजमा जो है वो मुश्तइल हुआ था, फिर भी ये हक किसी को नहीं है कि इंसानी जान ले या इंसानों पे गोलियां चलाए। बहरहाल इस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए, और साथ ही साथ में रियासत और KP हुकूमत जो है वो ऐसे मामलात में आइंदा के लिए तदारुक के लिए एक पॉलिसी वज़ा करें। यहाँ मैं एक दाद दूंगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान को, जिन्होंने इस वाक़े के फ़ौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनको वहाँ पे भेजा, तमाम इंतज़ामी मशीनरी उसमें इन्वॉल्व की, और जिसके बाद तमाम आवाम का एक जरगा बना के कल उन्होंने वज़ीर आला के साथ जो है वो इस इशू पे एक तस्वीर पे वो पहुँच गए हैं। बहरहाल ये मसला जो है बड़े खुशअस्लूबी से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो है फिल वक्त